اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، ایسے خوبصورت نصیحتوں کو آپ فرماتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، میرے بیٹا، میں 7,000 فائدے کو 7 کلمات میں نے جمع کی ہے، میں وہ آپ کو عطا کرتا ہوں۔ یا بنیا انی قد جمعت لک 7,000 فائدہ، 7,000 فائدہ میں نے جمع کی ہے فی 7 کلمات، 7 کلمات کے اندر۔ الاولیٰ، ان کلمات میں سے پہلی کلمہ ہے الصمت عبادۃ بلا تعب، خاموشی ایک ایسی عبادت ہے بغیر کسی زحمت کے اس کو ثواب مل جاتے ہیں۔ والثانیہ الصمت، خاموشی زین، یہ ایک زینت ہے بلا تزین بالملابس والحلی ونحوہما، بغیر کسی خوبصورت لباس کے، بغیر گاڑی کے، بغیر اطراف میں لوگوں کے، ایک ایسی زینت ہے انسان کے لیے کپڑا پہننے کی، خوبصورت قیمتی کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی ایک ایسی زینت ہے۔ والثالثہ، تیسری چیز جو ہے نا، الصمت ہیبۃ بلا سلطان، خاموشی ایک ایسے بادشاہت ہے اور روب والا، ایک ایسی بادشاہت، ایک ایسے روبدار ہے بغیر بادشاہ کی، یعنی تم بادشاہ تو نہیں ہو لیکن خاموشی خود ایک روبدار بادشاہ کی مانند ہے۔ الرابعہ الصمت حصن بلا جدار، خاموشی ایک ایسے قلعہ ہے، ایک ایسے محافظ ہے بغیر دیوار کے، دیوار کھینچتے ہیں حفاظت کے لیے، کانٹے تار لگاتے ہیں اطراف میں تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے، یہ خاموشی خود ایک دیوار ہے، اس کے لیے دیوار کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں چیز الصمت استغناء عن الاعتذار عند العثرات والحفوات، خاموشی ایک ایسے چیز سے بے نیاز کر دیتے ہیں، عذر خواہی سے بے نیاز کر دیتے ہیں، معذرت خواہی سے اور پچھتاوا سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اس سے غلطی ہو جاتے ہیں تو معافی مانگنا پڑتا ہے، لیکن خاموشی میں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ خاموش ہیں تو عذر خواہی کی، معذرت خواہی کی، کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ والسادسہ، چھٹی چیز الصمت راحۃ، خاموشی ایک ایسی راحت اور آرام ہے للکرام الکاتبین، کرام الکاتبین کے لیے آپ نے چھٹی دے دی، ان کے لیے آرام و راحت دے دیا، کیونکہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ خاموش ہیں وہ تو کچھ لکھتا ہی نہیں ہے۔ والسابعہ، اور 7ویں چیز ایسے ہے الصمت ستر للعیوب، خاموشی جو ہے نا ایک ایسے پردہ ہے جو اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ خاموشی جو ہے نا ایک ایسی عزت ہے، پردہ داری ہے، انسان کی تمام عیوب جو ہے نا وہ چھپ جاتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، وہ جاہل ہے کیا ہے، جب خاموش ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کے اندر کی برائی نکل کے نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے پاک پروردگارہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔